الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے امسال سارے مسلمان انشاءاللہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف مقامات پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں گے۔ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ساتھ میں یہ بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بندہ قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہیں دیتا ہے تو ایسا آدمی ہمارے عیدگاہ میں تشریف نہ لائے۔ محترم ناظرین، قربانی کی اس اہمیت کے پیش نظر ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ قربانی دینے کے لیے کن جانوروں کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ جانور کے مطلوبہ اوصاف کیا ہیں، یہ بھی جاننا ہر اس مسلمان پر ضروری ہے جو قربانی دیتا ہے۔ ناظرین، قربانی جو دی جاتی ہے وہ جانور جن کی قربانی ہوتی ہے اس بارے مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ چاہے نر ہو یا مادہ ہو، ان کی قربانی دی جاتی ہے۔ اور قربانی دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحت مند اور فربا جانور کو قربان کیا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو صحت مند فربا جانوروں کو قربان کرے، اور ساتھ میں ان جانوروں سے یا ان جانوروں کی قربانی دینے سے بچے جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے جانوروں کا ذکر فرمایا، یا ان جانوروں کی جن کی قربانی دینا جائز نہیں ہے ان کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ 4 قسم کے علامتیں ہیں جن کی جو علامت جب جانور میں پائے جائیں گے تو قربانی نہیں دی جائے گی۔ اب ان علامتوں کے علاوہ اور بھی علامتیں حدیثوں میں ہم کو ملتی ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے انہی باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قربانی کا جانور جب آپ قربان کریں گے تو موٹا اور تازہ ہو، اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے جانور کی قربان کرتے تھے جو موٹا تازہ ہو اور جس کے سینگ نکل آئے ہوں اور بہت ہی فربا ہو۔ ایسے جانور کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب وہ جانور قربانی جن کی جائز نہیں ہے تو ان کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہ جانور جن کے اندر عیب پایا جاتا ہے، جن کا عیب ظاہر ہو، تو ان جانوروں سے قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جو جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہے وہ یہ ہیں کہ آدمی مقابلہ، یعنی جس کے کان اوپر کی جانب سے کٹے ہوئے ہوں، ایسے جانور کی قربانی آپ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے مدابرہ، یعنی ایسا جانور جس کے کان نیچے سے پھٹے ہوئے ہوں، اس کی قربانی بھی گنجائش نہیں ہے آپ کو۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ شرقا
یعنی ایسا جانور جس کے کان چرے ہوئے ہوں، یہ جانور کی قربانی بھی آپ کو جائز نہیں ہے۔ اور خرقہ جس کے کان کے اوپر گول نشان ہو یا گول کٹا ہوا ہو، یہ جانور بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایسے جانور قربان نہ کیا جائیں جن کے اندر یعنی جن کا نصف یا نصف سے زیادہ حصہ سینگوں کا اندر سے اکھاڑ دیا گیا ہو۔ ایسے جانور جن کے سینگ اکھاڑ دیے گئے ہوں، ایسے جانور کی بھی قربانی آپ کو دینا جائز نہیں ہے۔ اسی انداز سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں آتی ہیں، اس میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے یعنی آدمی 4 قسم کے ظاہر ہونے والے علامتیں ان کو قربان نہ کرے۔ ان میں سے ایک جانور لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ان میں سے ایک جانور کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، اور اس میں ایسا جانور جو بیمار ہو، جس کی بیماری ظاہر ہو، یہ جائز نہیں ہے قربان دینا۔ اور اس کے علاوہ وہ جانور جو بالکل کمزور ہو اور اس کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اس کے ہڈیوں کے اندر بھی کیا ہے؟ گودا تک بھی نہیں ہے، ایسا کمزور جانور کسی صورت پہ کیا ہے؟ قربانی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں آئی ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایسا جانور جس کو خارش ہو یعنی کھجلی لگی ہوئی ہو، تو ایسا کھجلی کی بیماری میں مبتلا جانور قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ میں وہ جانور جس کا تھن کٹا ہوا ہو، یہ جانور بھی قربان نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جس کا کان اکھاڑ دیا گیا ہو اور اس کا گول نشان اس کے جسم پر ویسے ہی موجود ہو، تو یہ جانور بھی کیا ہے؟ آپ قربان نہیں کر سکتے۔ اور جس کا سینگ جڑ سے ہی اکھاڑ دیا گیا ہو، اسے بھی کیا ہے؟ آپ قربانی نہیں دے سکتے۔ اور جس کی آنکھوں کی بصارت پوری طرح زائل کر دی گئی ہو، یعنی اس کی آنکھیں یعنی پھوٹ گئی ہوں، تو ایسا اندھا جانور بھی آپ قربان نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ میں اتنا کمزور جو ریوڑ کے ساتھ چل نہ سکتا ہو، یعنی بکریوں کے مندے کے ساتھ چلنے کے لائق بھی نہ ہو، ایسے جانور کو بھی آپ قربان نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ جو جانور کمزوری کی وجہ سے چل نہیں پاتا ہے اور یا کھڑے ہو نہیں پاتا ہو، اور کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے گر گیا ہو اور گرنے کی وجہ سے پیر ٹوٹا ہوا ہو، تو جس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے جو کھڑنے کے لائق نہ ہو، ایسا جانور کی بھی قربانی آپ نہیں دے سکتے۔ اور ساتھ میں ہم لوگوں کو یہ بھی ہدایت ملتی ہے کہ قربانی جب آپ دینے کے لیے جائیں گے تو جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کم از کم یعنی ہم کو یہ نشانی دکھائی گئی ہے کہ جانور مسنہ ہو۔ مسنہ کا مطلب یہ ہے یعنی ہر ایک جانور جس کے 2 دانت نکل آئے ہوئے ہوں، 2 دانت ڈالا ہوا ہو، 2 دانت گرے ہوئے ہوں، تو ایسے جانور کو آپ قربان کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کہا گیا کہ بھئی علماء کرام بتاتے ہیں کہ جانور جن کی 2 دانت نکلتے ہیں، یہ مختلف ممالک میں، مختلف ملکوں کے اندر وہاں کی آب و ہوا کے حساب سے ان کے مدت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ کبھی کسی ملک میں 1 سال میں 2 دانت نکل آتے ہیں، کبھی کسی ملک میں 2 دانت میں کیا ہے 2 سال میں دانت نکل آتے ہیں۔ تو بہرحال 2 دانت نکلا ہوا جانور کو ہم تلاش کرنا چاہیے، ایسے ہی جانور کی کیا ہے قربانی دینی چاہیے، یہ ہم لوگوں کو یہاں پر معلوم ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، یعنی ایک جانور اگر حاملہ جانور ہے، یعنی پہلے سے کیا ہے حاملہ جانور ہے، تو حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے، مختلف باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حاملہ جانور کی جو گابن ہو، گابن جانور کی قربانی دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی ممانعت کے لیے کوئی صریح یا واضح دلیل اللہ کے نبی کی حدیثوں میں ہم کو نہیں ملتی ہے، صراحت کے ساتھ اس کی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ما سکت عنہ فہو عفو، یعنی اللہ کے نبی کے اس قول کے مطابق جس میں کہا کہ بھئی یعنی جس چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہو ایسی چیز جائز ہو جاتی ہے، تو اس لحاظ سے کیا ہے ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، یہ علماء کرام کا ایک خیال ہے۔ اور ساتھ میں حاملہ جانور خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے اگر بچہ دے دیتا ہے
تو اس صورت میں اس بچے کو اور اس کی ماں کو دونوں کو قربانی دینا پڑے گا، دونوں کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں دو قربانی شمار نہیں ہوں گے بلکہ ایک قربانی شمار ہوگی، لہٰذا قربانی سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی دی جائے گی۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک اثر ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور بات ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، گابھن یعنی حاملہ جانور کی قربانی کے بعد، یعنی قربانی کے بعد اس کا جنین یعنی اس کا اگر بچہ نکلتا ہے، زندہ نکلتا ہے تو اسے ذبح کر دیا جائے، اسے بھی قربان کر دیا جائے۔ اب اگر وہ مردہ نکلتا ہے تو مردہ نکلے ہوئے مرے ہوئے بچہ اگر نکلتا ہے تو مرے ہوئے بچے کے تعلق سے علماء کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے حساب سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مرا ہوا بچہ اگر نکلتا ہے تو وہ بچہ گویا حرام ہے، اسے نہیں کھا سکتے ہیں، اسے پھینک دینا چاہیے۔ لیکن دیگر علماء کرام کی رائے کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یعنی جنین جب نکلتا ہے تو اس کا ذبح اس کی ماں کا ذبح ہے، تو اس لحاظ سے کیا ہے، اس کی ماں کو قربان کر دیا گیا ہے، تو اس میں سے بچہ نکلا ہوا ہے، چاہے وہ مرا ہو چاہے زندہ ہو، اسے بھی کیا ہے کھا سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بعض علماء کا خیال ہے، لیکن احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے حساب سے یہ بات ہم کو بتائی گئی ہے کہ اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، اور بعض روایتوں میں اسے حرام قرار دیا گیا، اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس جانور سے ہم لوگوں کو کیا ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ میں خصی کیا ہوا جانور، یعنی جس جانور کی قربانی جائز ہے، یعنی یہ جو خصی کیا گیا ہو، تو اس بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس جانور کو خصی کیا گیا ہو اس کا خصی ہونا اس کے عیب میں شمار نہیں ہوتا ہے، اس جانور کو کیا ہے قربانی دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے 2 خصی کیے ہوئے مینڈوں کو قربان دیا تھا، تو کسی جانور کا خصی ہو جانا یا خصی کرنا یہ عیب میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہم کو بتایا گیا کہ بھئی عیب کی تعین کیسے کی جائے۔ ایک آدمی جب قربانی کے لیے جانور خرید رہا تھا تو جانور بڑا صحت مند تھا، صحیح سالم تھا، لیکن قربانی سے پہلے اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی جانور کی قربانی کر ڈالو۔ حدیث میں بات آتی ہے کہ آپ جب خرید رہے تھے تو جانور اچھا تھا، صحیح سالم تھا، لیکن بعد میں قربانی کرنے سے پہلے اس کے اندر عیب نکل گیا، تو اس صورت میں اس جانور کو قربان ایسے ہی کر سکتے ہیں اس عیب کے ہوتے ہوئے۔ لیکن علماء کرام نے یہ مشورہ دیا ہے، یہ خیال پیش کیا ہے کہ لوگ کیا ہے، وہ آدمی جس کے پاس جانور کو بدلنے کی استطاعت ہو، جو بندہ جانور کو گویا بدل کر نئے جانور کو خرید سکتا ہے، اس جانور کو چھوڑ سکتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، وہ مزید خرچہ سنبھال سکتا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس جانور کو چھوڑ دے اور دوسرے جانور کو خرید کر اسے قربان کرے۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی مجبور ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ آدمی کیا ہے قربان کر پائے، ایک نئے جانور کو خرید سکے، تو اس کو گنجائش دی گئی ہے کہ وہ اسی جانور کو قربان کر دے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے علماء کرام نے جانوروں کو قربان کرنے کے سلسلے میں یہ ہدایات ہم کو دیے ہیں۔ تو بہرحال کون سے جانور قربان کرنا چاہیے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور ان جانوروں کے اوصاف کیا ہیں یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ قربانی کرنے سے پہلے یا قربانی کا عمل بجا لانے سے پہلے ان شرائط کو جو اس حدیث میں یا ان احادیث میں جو بیان کیا گیا ہے اس کی روشنی میں ان احکامات کی پابندی کرتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو قربانی بجا لانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قربانی کے احکامات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔